السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک عجیب و غریب جنازے کے بارے میں۔ کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اللہ نے ان کو دولت، عزت، شہرت، زمین اور جائیداد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود وہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کر دیتے تھے۔ اس رئیس کا اکلوتا بیٹا تھا جو رئیس سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہے کہ بیٹا، دنیا کے مال و دولت پر تکبر مت کرو، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت میں غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حصہ رکھا کرو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا۔ رئیس کے بیٹے پر دولت اور دنیا کا غلبہ تھا کہ اس پر باپ کی کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ رئیس سخت بیمار ہو گئے۔ کافی علاج کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں آئی۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا کہ منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کے دفن کرنا، یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری آخری خواہش تو ضرور پوری کرے گا۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی یہ خواہش ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے آئے، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے جنازہ پڑھانے سے سخت انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے، مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ سبھی لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کیا اور ان کو پیسوں کی لالچ دی کہ وہ جنازہ پڑھائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کے ساتھ سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ قبرستان میں لوگوں اور علماء کرام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ اسی حالت میں رئیس کا منشی لوگوں کی صفوں کو چیر کر حاضر ہوا اور انہوں نے رئیس کے بیٹے کو بلایا اور وہ خط جو رئیس نے ان کو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ آپ کے ابو نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ میں یہ خط آپ کو اس وقت دوں جب ان کا جنازہ قبرستان میں پڑا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط لیا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر درج تھی: پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر ترین آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے میری قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں دنیا میں کمایا، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میں جو کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی تکبر نہ کر، کیونکہ دولت اسی دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ اس نے جب خط کو پڑھا تو زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کی لاش سے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا
اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام جائیداد غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں خیرات کر دی اور اپنے لیے صرف ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ ناظرین، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر جاتے ہیں لیکن انسان کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اور سوائے کفن کے اپنے ساتھ قبر میں کوئی چیز نہیں لے جا سکتا، اور جو چیز ہمارے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔